شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بلوچستان اور ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کثیر فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے سائنسدانوں سے کہا ہے کہ وہ فصلوں کی پیداوار میں تیزی سے اضافے کے لیے ایک جدید حکمت عملی اختیار کریں۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر رکس چکری سیکٹر پر حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس میں ایک شہری شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ امریکی انتخابات کے حکام نے صدارتی انتخابات کو امریکی تاریخ کا شفاف ترین الیکشن قرار دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت تربت میں عمائدین سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو براہ راست وہاں لیے چلتے ہیں۔ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے، کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے۔ یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا، پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط SOPs اور خاص طور پہ یہ فیس ماسک پہننے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا، ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے، اس میں ہمیں جو تقریباً 900 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوئی۔ اس کے باوجود آج ہم آ کے وہ پیکج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کہ کوئی اور میں چیلنج کر 900 ارب کم ٹیکس کلیکشن کے باوجود بلوچستان کے پسماندہ وزیر اعظم عمران خان تربت میں عمائدین سے خطاب کر رہے تھے۔ اور اب چلتے ہیں بلیٹن میں شامل دیگر خبروں کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بلوچستان اور ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کثیر فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے آج سے پہر تربت میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صوبے میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے، کیونکہ انسانی سرمایہ کے شعبے میں سرمایہ کاری قومی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قومی خوراک کے تحفظ کے وزیر سید فخر امام نے سائنسدانوں سے کہا ہے کہ گندم، گنے، روغنی فصلوں اور دیگر زرعی فصلوں کی پیداوار میں تیزی سے اضافے کے لیے جینومکس حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے جدید حیاتیاتی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ یہ بیان انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانسڈ بائیو ٹیکنالوجی میں گرین سپر رائز فیلڈز کے دورے کے دوران دیا۔ پاکستان نے آج سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا اور لائن آف کنٹرول پر رکس چکری سیکٹر میں جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزی پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، جس میں ایک شہری شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ اپنے ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارتی قابض افواج LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو توپ خانے، بھاری گولہ بارود اور خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارت LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر تناؤ بڑھا کر غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی نماز جنازہ آج پشاور میں ادا کی گئی۔ وہ کل کورونا کی وبا کے باعث وفات پا گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے جنازے میں شرکت کی۔ سندھ اسمبلی کے رکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جام مدد علی آج کراچی میں کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد وہ گزشتہ 1 ماہ سے زیر علاج تھے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکام نے پورے علاقے میں تیز رفتار 3G اور 4G انٹرنیٹ سروسز پر پابندی میں توسیع کر دی ہے۔ مقبوضہ وادی میں تیز رفتار انٹرنیٹ سروس اس وقت سے معطل ہے جب گزشتہ سال 5 اگست کو مودی کے زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے فوجی محاصرہ کر لیا تھا۔
اور امریکہ میں انتخابی حکام نے صدر ٹرمپ کی جانب سے الیکشن میں دھوکہ دہی کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے 2020 کے انتخابات امریکی تاریخ کے محفوظ ترین انتخابات ہیں۔ آج ایک کمیٹی نے اعلان کیا کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ انتخابی عمل میں ووٹوں کو ضائع یا گم کیا گیا ہو یا ان میں کوئی بے قاعدگی کی گئی ہو۔ دریں اثنا نئے منتخب صدر جو بائیڈن نے ایریزونا ریاست میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد اپنی انتخابی فتح کو مستحکم کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔